مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ السلام کا پیش کرنے کے بعد میرے معزز، میرے محترم و متشرف، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور تمام اہل محلہ، تمام جامع مسجد مدینہ کی انتظامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان پر، نبی پاک کی امت پر، جہاں پر کرونا رحمت کا، نعمت کا اللہ نے اپنے فضل کا کرم فرمایا، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ دور و نزدیک خطبات و وعظ و بیانات سننے کے لیے جامع مسجد مدینہ کے اندر جتنے میرے محترم، میرے بزرگ، میرے نوازی محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان کو سننے کے لیے وقت سے پہلے آ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ پاک کی یہ سب سے بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے اس فانی زندگی میں ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا، رمضان المبارک کا شرف عطا ہوا۔ تو کہا جاتا ہے ابھی تو روزے الحمدللہ سردیوں کے آ رہے ہیں، چھوٹے دن آ رہے ہیں، گرمیوں کے روزے بھی تھے جون جولائی میں، تو کہا جاتا تھا جون جولائی کے روزے قسمت والے رکھا کرتے ہیں، اور یہ بات بعید نہیں اگر کہوں کہ روزہ ہمیشہ رکھتا ہی قسمت والا ہے۔ روزہ نصیب قسمت والے کو ملتا ہے، ہر بندہ روزہ نہیں رکھتا۔ یہ روزے کی توفیق اللہ اپنے پیارے بندے کو اور نصیب والوں کو ہی عنایت ملتی ہے، ہر بندے کو روزے کی توفیق نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے 2 جمعے موضوع نماز، تحفہ مومن، تحفہ معراج پر آپ کو سبق سنایا تھا۔ اللہ، تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج الحمدللہ منبر رسول پر ان ہمارے نوجوانوں نے بڑا جذبہ، بڑا شوق، جس طرح شان مسجد تھی اور اس کے حساب سے یہ منبر شریف بنایا، جنہوں نے محنت کی، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آمین، آمین۔ اللہ پاک اس منبر شریف کی زینت کو ان کے ماں باپ جو دنیا سے چلے گی مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور منبر پر بیٹھ کر خاص طور میں اپنی بات کرتا ہوں، مزہ نہیں آتا بیان کرنے کا، کیونکہ جو کھڑا ہو کے بیان کرنا سب سے جو ایک راز ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو منبر پہ بیٹھ کے بات سنیں، اور منبر تو آپ اچھی طرح کرتے ہیں کہ منبر کی شان جو ہوتی ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آپ کے قدموں میں، بزرگوں کے قدموں میں کھڑے ہو کے سبق سنانے کا جو مزہ آتا ہے وہ منبر میں نہیں آتا۔ ایک بات، دوسری بات راز کی یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں بزرگ بیٹھے ہیں اور کوئی آل رسول بھی ہے، سجد بھی ہے، تو سجد کو نیچے بٹھا کے منبر میں بیٹھنا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ منبر پر بیٹھ کے آل رسول کو سید نیچے بیٹھا ہو بیان سنا۔ کسی اللہ والے نے، کسی بزرگ نے یہ سبق دیا کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، کھڑے ہو کے واز کیا کریں، کہ مجمع کے اندر بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے لوگ
بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوتی ہیں تو ان کی موجودگی میں واعظ و نصیحت کرنا اگرچہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن جو سبق آپ لوگوں کے قدموں میں کھڑے ہو کے سنانے کا لطف اور مزہ اور جذبہ ہوتا ہے وہ منبر میں بیٹھ کے نہیں، اس لیے آپ کے سامنے تاکہ جنہوں نے محنت کی ہے ان کا تھوڑا حوصلہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو۔ اور جمعہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ ہے اور ویسے بھی روزے کی حالت کے اندر وہ دھوم دھام تقریر، وہ جذبے والی اور وہ تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ روزے کی حالت کے اندر پھر اللہ خوش ہو جائے تو روزہ بھی ہے۔ تو یہ بات ہر ساری گفتگو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، تو اللہ قبول فرمائے۔ تو بھائیوں، شباب معظم گزرا ہے، آج الحمدللہ تیسرا روزہ ہے۔ رجب شریف اللہ کے نزدیک مدینے والے مصطفیٰ دعا فرماتے تھے، اللہم الرجب الحب، فرمایا کہ یا اللہ رجب کے اندر برکت عطا فرما، اور شعبان الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بادل آسمان پر ڈگمگا رہے ہیں تو پھر بزرگ کہتے ہیں ابھی بارش ہونے والی ہے۔ تو شبان معظم ایک رحمت کا بادل تھا، تو شبان معظم نے رحمت کا بادل بالکل سجا دیا۔ جیسے ہی شبان کی آخری تاریخ ختم ہوئی، رمضان رحمت کی بارش دنیا میں برس پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شبان بادل تھا، تو جب بادل بن جاتے ہیں پھر ہر بندے کی، ہر اللہ والے کی زبان پہ یہی ہوتے کہ ابھی بارش آنے والی ہے اور بارش برسنے والی ہے۔ تو جب بارش برسنا شروع ہوتی ہے، شبان تھا بادل کا مہینہ، رمضان آ گیا رحمت کا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان رحمت کا مہینہ برسنے لگا، رحمتیں لے کر آنے لگا۔ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، ندیاں دریا پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پیاسے کو بلاتے تو قریب آ جاؤ، جتنا دل چاہے پانی لے لے، جتنا تیرا جذبہ چاہے پانی لے لے۔ دریا بندے کے لیے رحمت، کنواں بندے کے لیے رحمت، ندیاں بندے کے لیے رحمت، کیونکہ یہ پانی ہے اور پانی بندے کے لیے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ چیزیں بندے کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، قریب بلاتی ہیں، کہتے ہیں ایک گلاس کیا 10 گلاس پی لے، ایک ٹن کیا 10 ٹن نکال لے، میرے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا، نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دریا بلا کر کہتے ہیں لے جا، کنواں بلا کر کہتے ہیں لے جا، اور پانی کا چشمہ جہاں ابل رہا ایمان والے کو بلا کر کہتے ہیں قریب آ جا، لے جا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر پوری روئے زمین پر ایمان والوں کے لیے گھر بنایا
برس رہی ہے، اور یہ شعبان بادل کا مہینہ تھا، رمضان رحمت کا مہینہ برسنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا کہ یہ قرآن یہ رمضان المبارک کے اندر اترا، اور رمضان المبارک کے اندر قرآن آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی ایک خاتون کے علاوہ کسی خاتون کا ذکر نہیں کیا۔ تو ایک واحد ذات ہے جو حضرت مریم ابنت عمران الذی، عمران کی بیٹی حضرت آسیہ۔ فرمایا عمران کی بیٹی، اس کا ذکر یعنی مریم، عمران کی بیٹی مریم کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ پورا قرآن ہے، کسی خاتون کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کا آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر 12 مہینے بنائے، اللہ تو ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ اگر وہ لیا ہے تو وہ رمضان کا نام لیا ہے۔ 12 مہینے اس قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن نام نہیں ہے۔ قرآن کے اندر رجب کا نام نہیں، قرآن کے اندر شعبان کا نام نہیں، قرآن کے اندر شوال کا نام نہیں، ذیقعدہ کا نام نہیں، ذوالحج کا نام نہیں، محرم کا نام نہیں، سفر کا نام نہیں۔ فرمایا قرآن کے اندر 11 مہینے یعنی 12 مہینے موجود ہیں۔ تو اگر اللہ نے قرآن کے اندر نام لیا ہے تو ایک خاتون کا نام لیا ہے، ایک رمضان کا نام لیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن قرآن کے اندر پورے قرآن میں کسی ایک صحابی کے علاوہ نام نہیں آیا۔ تو اگر آیا ہے تو وہ حضرت زید بن حارث کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَهُوَ زَيْدٌ مِّنْهَا۔ فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے اگرچہ سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن پورے قرآن میں نام ایک صحابی کا ہے، وہ زید رضی اللہ تعالیٰ۔ پورا کائنات کی نبی پاک کی ساری امت کی مائیں اور بہنیں شان والی ہیں، لیکن قرآن کے اندر حضرت مریم کا نام آیا ہے، عمران کی بیٹی۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کے اندر پورا 12 مہینے کا ذکر کیا، اور قرآن کے اندر صرف رمضان کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے جو قرآن اتارا وہ قرآن رمضان المبارک کے اندر آیا۔ جب رمضان المبارک کے اندر قرآن آیا تو پھر قرآن کے اندر رمضان آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پورے قرآن میں نام رمضان کا آیا تو رمضان رمضان سے بنا ہے۔ رمضان رمضان بمانا ہے آگ، تجلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ کوہ طور پہ اپنی تجلی، قال رب ارنی انظر الیک، پردہ ہٹا، تجلی کی زیارت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کریم تو میرے کو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہاں ایک بات ضرور ہے تو میرا کریم ہے، میں کوہ طور کی پہاڑی پر
فرشتہ جبرائیل نور ہے، اللہ کی نور کی تجلی کو یہ برداشت نہ کر سکا کہ آگے ایک پل بھی گیا تو میرے پر جل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا رمضان رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کا معنی ہے تجلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا رب اپنی تمام تجلیوں میں سے ایک تجلی کا پردہ ہٹا دے، پوری روئے زمین راک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، پوری روئے زمین راک ہو جائے گی، اتنی تجلی ہے۔ تو اس کوہ طور میں جو تجلی آئی، جبرائیل نے جو تجلی برداشت نہ کی، وہی تجلی رمضان میں رکھ دی، وہی تجلی بنا کر رمضان میں رکھ دی۔ اس لیے 12 مہینے قرآن کے اندر نام کسی مہینے کا نہیں ہے، اس لیے اگر نام رکھا ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور قرآن بھی فرمایا کہ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کے اندر قرآن آیا، اور قرآن کے اندر ہی لفظ رمضان آیا۔ تو لفظ رمضان رمضان سے بنا ہے، یہ بھی تجلی کو جلا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یہ سبھی 11 بھائی ہیں، 12واں یوسف ہے، یہ 12 بھائی تھے۔ تو فرمایا اللہ نے کسی بھائی کا نام قرآن میں نہیں لیا، اگر لیا ہے تو وہ تیرے اور میرے یوسف کا نام قرآن میں لیا ہے۔ تو 12 مہینے 12 بھائی یوسف علیہ السلام، تو ایک نام یوسف آیا، 11 کا نہیں آیا۔ تو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی خطاؤں کو دیکھا، بھائیوں کی غلطیوں کو دیکھا، تو باپ یعقوب کہنے لگے بیٹا تو بخت والا ہے، تو تیرا نام قرآن میں آ گیا، تو 11 کی خطا کو معاف کر دے۔ جب میں باپ ہو کر کہتا ہوں تو بیٹا حق ادا کر دے، جیسے باپ یعقوب نے کہا بھائیوں کو معاف کر دے، تو بھائیوں کو یوسف نے معاف بھی کر دیا، گلے بھی لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح میں یوسف کے 12 بھائیوں میں سے ایک کا نام دے سکتا ہوں، یوسف کے صدقے 11 بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں۔ مہینے 12 ہیں، تو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے، 11 مہینے کے گناہ تم لے کر آ جاؤ، رمضان کے صدقے گناہ میں رب معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو خالی مولوی کا گلہ نہیں پڑھاؤ، تم بھی تھوڑا زور لگاؤ، جہاں بات نکتے کی آ جائے، سرور کی آ جائے، تو سبحان اللہ سوچ سے کہو، کیونکہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے میرے پہ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، میں عرش پہ فرشتوں میں بھی کہوں گا تیرے کو گناہوں سے پاک کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بندوں میں بیٹھ کے کہا سبحان اللہ، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان کی تسبیح کا اگر پوری روئے زمین کا وزن دیا جائے، پہاڑ کا، مخلوق، دریا، سمندر، لفظ سبحان رکھ دے تو اتنا وزن ہے کہ لفظ سبحان والا پلا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے لفظ سبحان کہنے سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر میرے بیٹے کو تعریف کرے تو باپ خوش ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹی کی تعریف کرے تو آپ خوش ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گھر میرا ہو، بندے میرے ہوں، میرے بندوں میں بیٹھ کے کہیں سبحان اللہ، میں رب خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک میں رب خوش ہوتا ہوں۔ تو یہ لفظ سبحان کہنا یہ تسبیح ہے، اور اللہ کو پاک ماننا، اللہ کے پاک کے نعرے لگانا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے میرے کو اپنی زبان سے پاک
قسم رب ذوالجلال کی مجمع بعد میں ختم ہوگا، میں بھی اس کو پاک کر کے واپس بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ ایمان والے، میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے قرآن کے اندر 12 بھائیوں کا ذکر نہیں کیا، صرف یوسف کا ذکر کیا۔ اس کی تعبیر رمضان کی حکمت کیا ہے دنیا میں بھیجنے کی، خالی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں کئی ہزار حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تو سب سے بڑی حکمت رمضان میں یہ ہے کہ فرمایا کہ رمضان آیا ہے ہم ترتیب پیدا کرنے کے لیے، رمضان آیا ہے غریب کا درد، غریب کا زخم، غریب کی ہمدردی کو بانٹنے کے لیے۔ فرمایا رمضان کے اندر اللہ نے جس بندے کو ہزاراں نعمتیں دی ہیں، فرمایا کہ اس ہزاراں نعمتوں کی قدر رمضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاراں نعمتوں کی قدر رمضان ہے۔ یہ بھی دلیل قرآن سے، بخاری شریف پہلی جلد کا اور کتاب الصلاۃ اس کے اندر یہ حوالہ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب قحط پڑ گیا مصر میں، لوگ دانے دانے اترس رہے تھے، 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے فاقے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے دسترخوان لگایا اور ہر دنیا کی نعمت کو سامنے دسترخوان پر رکھ دیا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک نوالا منہ میں لے کے دسترخوان چھوڑ دیا، کہنے لگے حضور بس ایک نوالا کھا کر دسترخوان چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ آج میرے سامنے اتنے کام پڑے ہیں، اگر میں پیٹ بھر کے کھا لوں تو میرے کو غریب کی بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب کی بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ میں بادشاہ ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ 4 رات کو ترس ترس کے بھوکا سویا ہے، تو اس بھوک کی، اس کے خواب کی اور اس کی تکلیف جو ہوگی وہ میرے کو کیسے محسوس ہوگی؟ میں نے ایک نوالا کھایا ہے، میں بھی بھوک کو برداشت کروں، میں بھی اپنے غم میں اور فاقے کے اندر مبتلا رہوں، تو پھر میرے کو پتہ چلے گا کہ فاقہ اور بھوک اور غریب کی ہمدردی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمرہ روزہ رات کو حکم دیا تمہارے سامنے اور 12 مہینے رکھے، پر سب سے بڑی حکمت رمضان مبارک کی دنیا میں لانے کی رکھنے کی کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا 11 مہینے تم نے اپنی مرضی سے حلال رزق کھایا، جب دل چاہے کھا لو، عمرہ سن لو، فقراء سن لو، فرمایا امیر بھی سن لے، غریب بھی سن لے، ادنا بھی سن لے، اعلیٰ بھی سن لے، گورا بھی سن لے، کالا بھی سن لے، عجمی عربی سن لے۔ فرمایا اس لیے 12 مہینے آپ نے بنایا ہے تو 11 مہینے اپنی مرضی سے نعمتوں کو پیٹ بھر کے کھانے والے کو کیسے پتا چلے گا؟ 11 مہینے وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے حلال ہے، اس لیے سب پر امیر غریب پر حکم جاری کر دیا۔ تو اگر 11 مہینے اپنی مرضی سے کھاتے ہو، 1 مہینہ میں خدا کی مرضی پر آ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 مہینہ خدا کی مرضی پر آ جاؤ۔ جب خدا کی مرضی پہ کروڑوں پتی سیٹھ روزہ رکھے گا صبح سے جزاک اللہ، شام تک تو پتہ چل جائے گا تو 11 مہینے غریب کیسے بھوکا رہتا ہے؟ 11 مہینے غریب کیسے بھوکا رہتا ہے؟ اللہ نے جن کو لاکھوں ہر دنیا کا مال رکھ دیا، رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھوا دیا، تو روزہ رکھوا کر اللہ نے یہ سبق دیا اگر تو 3 ٹائم کے لاکھ روپے کے ناشتے کرتا ہے، 11 مہینے احساس نہ ہوا، نہ کسی یتیم کا احساس ہوا، نہ کسی فقیر کا احساس ہوا،
महीना लाखों नेमत रखने वाले को ये सबक दिया जा रहा है। तो फरमाया कि अगर हज़ारों नेमतें पड़ी हैं, भूख भी एक नेमत है, तो सुबह से लेकर शाम तक तू रोज़ा रख, तेरे को 11 महीने का सबक हासिल हो जाएगा। 11 महीने न तेरे को प्यास की कमी आई, न खाने की कमी आई, न तेरे को ऐश इशरत की कमी आई। तो फरमाया 11 महीने तूने तो आराम से जिंदगी की अयाशियाँ की। उस गरीब जो सुबह से लेके शाम तक 500 झाड़ी लगाता है, 2 दिन झाड़ी ना लगे, उस गरीब का चूल्हा नहीं जलता, उस गरीब के दिल से जो खून के आंसू निकलते हैं, उसका मैं तेरे को गवाह बनाना चाहता हूँ। इसलिए कि 12 महीने के बाद 1 महीना मैं रब ने अपनी मर्जी चलाई ताकि मेरे उस बंदे को पता चल जाए। फिर वो रमजान में ऐसी सखावत का दरवाजा खोले कि हर गरीब का घर उसको गुर्बत भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 1 महीने का सबक उसको मिलेगा, फिर हुक्म दिया जा रहा है मालदार के रहमत का दरवाज़ा खोल दे, बख्शिश का दरवाज़ा खोल दे। तो फरमाया कि रोज़ा रख, और रोज़ा ईमान वालों को तक़वा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा ईमान वाले को तक़वा देता है। तक़वा क्या है? गुनाहों से बचना। तक़वा क्या है? ग़ीबत से बचना। तक़वा क्या है? बुराइयों से बचना। रमज़ान इसलिए 11 महीने बंदा गुनाह कर कर के लथपथ हो जाता है, तो अल्लाह ने फरमाया 1 महीना तुम मेरे घर में डेरा लगा ले, सुबह को भी कुरान पढ़, दोपहर को भी कुरान पढ़, रात को भी कुरान पढ़, दिन को भी कुरान पढ़। 1 महीना तुम मेरे घर में बैठ जा, तो फरमाया कि मैं तेरे दिल में तक़वा की नदियां जारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रोजा रख कर मस्जिद में आ। सरकार की हदीस पाक है, रोजा रख के सारा टाइम घर पे नहीं गुजारो, व्हाट्सएप पे नहीं गुजारो, यूट्यूब पे नहीं गुजारो, मैसेंजर पर नहीं गुजारो, नेट पे नहीं गुजारो। नबी पाक की हदीस पाक है, रोजा रख के सारे लम्हे मस्जिद में गुजारो, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, रहमत का घर है। तो मस्जिद के अंदर बैठो, कुरान पढ़ो। तो फरमाया कि नेक गुनाह ना करना भी नेकी है, गुनाह ना करना भी। जब मस्जिद में बैठ जाओगे, गुनाह नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, गीबत नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, कीना नहीं होगा। पता चला मस्जिद में बैठ जाना भी नेकी है। जब नेकी है तो अल्लाह ने इसलिए मस्जिद के अंदर हमें आने का बनिस्बत कसरत के साथ सिर्फ 1 महीना रमजान में हम दौड़ दौड़ कर आते हैं। उस दौड़ने की वजह यही है, तो कमली वाले आका ने फरमाया तक़वा यहाँ नहीं, तक़वा यहाँ नहीं, तक़वा यहाँ दिल के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द के अंदर, तक़वा यहाँ है, दिल के अंदर। फरमाया जिसके दिल के अंदर तक़वा है, और फिर सुबह से हर मिनट के बाद अल्लाह की रज़ा उसके सामने है। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया दिल के अंदर तक़वा, दिल के अंदर खौफ है, तो तू अच्छी तरह देख ले, झूठ बोलूंगा अल्लाह नाराज हो जाएगा, एहसास पैदा हो गया, दिल में डर गया, तो समझ ले खुदा तेरे को अपनी रहमत के सीने से लगा रहा है। सुभान अल्लाह, ये सुभान आवाज़ अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि खुदा झूठ बोल रहा है, यार झूठ नहीं बोलना, ये खौफ है, अल्लाह का हुक्म में झूठ नहीं बोलना। अगर आपने झूठ बोलते वक्त झिझक महसूस की ना, तो ये झिझक जो है ये अल्लाह की रज़ा है, समझ लो कि अल्लाह राजी है। गुनाह करने के लिए जा रहे हैं, बहु लड़खड़ा गए, गुनाह से रुक गए, अल्लाह राजी है। झूठ बोलने लगे, खौफ आ गया, झूठ नहीं बोला। कम तोलने लगे, खौफ आ गया, कम नहीं तोला। फरमाया रिश्वत लेने लगे, खौफ आ गया, छोड़ दी। जुल्म करने लगे, खौफ आ गया, छोड़ दी। पता ये चला ये खौफ यहाँ खोपड़ी में नहीं होगा, खौफ दिल में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह
اللہ ناراض ہے۔ تو عزیزان قدر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ رمضان المبارک رمضان سے بنا ہے، تو فرمایا جیسے 11 مہینے، تو 11 مہینے گناہ بندہ کرتا ہے تو رمضان آ کر سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار تبا پھر میں نقاط عرض کروں، دریا بلا کر کہتا ہے آجا میرے سینے سے لگ جا، جتنا پانی لینا ہے لے لے، کنواں بلا کر کہتے ہیں آجا پانی لے جا، اللہ کا گھر بیت اللہ کہتا ہے انا اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آجا طواف بھی کر جا طواف کعبہ کو آنکھوں سے لگا کے چوم کے سارے گناہ معاف بھی کر آجا، رحمت بھی لے جا۔ جب 11واں مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان آتا ہے، کہا اب تیرے کو سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں، کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں، تو خالی ارادہ کر لے میں تیرے دروازے کے اندر اللہ کا مہمان رمضان بن کر آ رہا ہوں، تو گھر کا ماحول چینج کر دے، میرا احترام کر دے، میں رحمت چل کر دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چل کر میں رحمت دینے آیا ہوں، تو یہ کعبہ بلا کر، سمندر بلا کر، کنواں بلا کر، چشمہ بلا کر، فیکٹری بلا کر، روزی کا مرکز بلا کر، قربان جائے رمضان کی عظمت پہ رمضان خود گھر میں آ کر کہتا ہے لے لو، سبحان اللہ۔ اب لوٹ لو خزانے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں، تو گھر کے اندر 5 ٹائم نماز کا بھی پابند بن جا، بچوں کو بھی بنا جا، تیرا یہی کعبہ بھی ہے، یہی حج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو بنا۔ تو دیکھیے اگر کوئی بندہ ہمیں تحفہ دے، مثلا کسی چیز کا ہو، اس تحفے کو ہم اس کی آنکھوں کے سامنے پٹک دیں، تو ایمان سے بتاؤ وہ دوبارہ ہمیں تحفہ دے گا؟ تو روزے کی حالت کے اندر فرمایا کہ روزہ ہم نے رکھا، یہ روزی جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، رزق جو ہے اللہ کا تحفہ ہے، تو یہ سرگٹ یہ مکروہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاز اور کچا لہسن یہ دونوں چیزیں کھا کر میری مسجد میں مت آنا، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ کچا لہسن کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آنا، کیونکہ تمہارے مسلمان بھائی بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑی خوشخبری ہے جس جگہ تو نماز ادا کرتا ہے وہ عرش والے فرشتے بھی تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عرش والے فرشتوں کو بدبو آتی ہے اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ایمانی بھائی فرشتے تم سے نفرت نہ کریں، اس لیے کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ مسجد میں جب آتے ہو اللہ اکبر کرتے ہو، یہ دونوں یعنی کرامن کاتبین یہ دونوں فرشتے تیری عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تیرے سجدے کی ہر تحریر کی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اب سرگٹ پینا، تو جس کے اندر 1000 بیماریاں ہیں تو ہر بیماری سرگٹ کے اندر ہے، تو اگر بندہ ایک بیٹھ کے کیلکولیٹر کرے 50 سال کی عمر ہو گئی ہے تو روزانہ 100 روپے کی ڈبی پی رہا ہے، تو بتاؤ کتنے پیسے ہو گئے؟ 50 سال کے اندر اس نے اتنی سرگٹیں اگائی، یہاں تک کہ روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ سرگٹ سے رہ نہیں سکتا، وہ اس وجہ سے روزہ بھی چھوڑ رہا ہے، گناہ کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، تو سرگٹ پینا شرعاً مکروہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ بندہ 50 سال ہو گئے اس عمل کو کرتے ہوئے کیلکولیٹر کرے، تو اگر اسی پیسے کو یہ رزق حلال ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے روزی نہیں لگتی لیکن 5 ڈبیاں ڈیلی پی رہا ہے، کہتے ہیں برکت نہیں ہے 5 ڈبیاں ڈیلی پی رہا ہے، کہتے ہیں اولاد بھی ادب ہے 5 ڈبیاں ڈیلی پی رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں نے دیا تھا تیرے کو رزق، اور اس رزق کو تو نے میرے سامنے لگا دی آگ، پیسہ اللہ کی رحمت ہے، دولت اللہ کی رحمت ہے، اس دولت کو تو لگا رہے آگ، بتا پھر تیری برکت
خود بھی حج کر لیتا، تیرے بچے بھی حج کر لیتے۔ سبحان اللہ تو نے ضائع کیا۔ یہ دولت ضائع کرنا یہ رب کی نعمت کی ناشکری ہے، اس لیے وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ایمان سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایسی نوبت یا مصیبت گلے لٹک چکی ہے، تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، توبہ کر لو۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے اس میں کینسر ہے، اس میں پھیپھڑے ہیں، اس میں بیماری ہے، اس میں فالج ہے، تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے اسی چیز سے بچ جا۔ تو ڈاکٹر کی بات تو ہم مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر بڑھ رہی ہے، ماں مر جائے تیری، دودھ نہیں پینا، تو ہم دودھ نہیں پیئیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا، مدینے والے کملی والے نے کہا سگریٹ نہیں پینا، کچھ ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ مدینے والے آقا نے فرمایا شراب نہیں پینا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم نہیں چھوڑتے۔ پتہ چلا ڈاکٹر کے کہنے پہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے کہنے پہ ایک سگریٹ ہی نہیں چھوڑ سکتے، سبحان اللہ شراب نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر بتاؤ، آج توبہ کا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، توبہ کرو کہ آج کے بعد اس نحوست کو، بنائی ہوئی انگریز کی یہ بتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے دل لعنت پھینکتے ہیں۔ تو فرمایا اسی جگہ پہ دودھ کا پیالہ پی لیں گے، سیب کا جوس پی لیں گے، کوئی خوراک پی لیں گے، جو جسم میں جا کر توانائی دے۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے رکھ کے توبہ کریں، آگ دولت کو آگ نہ لگائیں۔ یہ دولت کو آگ لگانا اللہ کی ناراضگی ہے، یہ دولت نعمت ہے، اس نعمت سے سگریٹ خرید کے اسی دولت کو آگ لگا رہی ہیں۔ وما علینا